اچھا بہت سے لوگ جو ہے وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ رزق تو ملتا ہے لیکن اس میں کمی ہے، رزق میں لوگوں کو لگتا ہے کہ کمی ہے. مثال طور پر کسی کی تنخواہ 50,000 روپے ہے، 60,000 روپے ہے، 70,000 روپے ہے. یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہیں 1 لاکھ روپے تنخواہ لیکن کہتے ہیں کہ ابھی پورا ہی نہیں ہوتا. تو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں 2 لاکھ ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ 2 لاکھ کیوں ہو جائے، یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس 50,000 میں ایسی برکت کر دے کہ اس میں سے اتنے پیسے بچنے لگ جائیں. بھائی 10 لاکھ بھی آپ کو ملے اور اگر برکت نہ ہو تو بیکار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کریں اور برکت بھی طلب کریں اور اس کے اسما کو بھی پکاریں. اس کو اس کے اسما کے ساتھ، اس کے پیارے ناموں کے ساتھ پکاریں گے تو خود بخود مدد ملتی چلی جائے گی. جیسے اللہ کے 4 خوبصورت نام، یا اللہ ہو، یا حق ہو، یا مالک ہو، یا مبین. اب یہ ایک آیت میں بھی چاروں نام ایک ساتھ. اللہ کے 4 اسما، یا اللہ ہو، یا مالک ہو، یا حق ہو، یا مبین. یہ اللہ کے 4 نام. اگر ان 4 ناموں سے اللہ کو پکارے بندہ اور ساتھ میں پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ اگر فجر کی نماز کے بعد کرے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال عطا فرمائے. لیکن مجھے تھوڑی سی شرم بھی آتی ہے اس بات کو بولتے ہوئے کہ میں اس بات کی ترغیب دوں کہ مال جمع ہو جائے، کیونکہ جب مال جمع ہوگا تو فتنوں کے ساتھ آئے گا. مال جب آئے گا نا آپ یقین کریں فتنوں کے ساتھ آئے گا. آج دیکھیں مجھے تھوڑی فراغت ہے نا تو میں آپ کے ساتھ بیٹھے کتنی اچھی سی باتیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی یہ جگہ فیکٹری ہوتی تھی اور یہاں پر اتنے مصروف ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا صبح آئے، رات ہو گئی، گئے گھر پر بستر پہ سو گئے، نہ یہ محفلوں کا اہتمام ہوتا تھا نہ کچھ اور ہوتا. تو رزق حلال کی تمنا کریں لیکن اس میں اللہ سے برکت طلب کریں. جب بھی اللہ کے بارے میں دعا کریں یا اللہ کریم میرے معاملات میں برکت عطا فرما دے. یہ دعا میں پھر کہتا ہوں میری زندگی کو بدلنے والی دعا. یا اللہ میری مدد فرما، میں کمزور ہوں. یا اللہ مجھے آسانیاں دے، میری امداد کر، مجھے راہ دکھا. میں جب اللہ سے اس طرح مانگتا ہوں اور الحمدللہ وہ نعمت مل جاتی. اپنی کمزوری کا واسطہ دے، مولا میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، تو جانتا میں نہیں کر سکتا. یہ معاملہ، یہ کام جو ہے یہ بڑا ہی مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن تو پروردگار بہت قوی، بہت طاقتور ہے. میں جھوٹا ہوں لیکن تو قدوس ہے. مجھ میں عیب ہے لیکن تو سبحان ہے، تو پاک ہے. اے مولا میرے معاملات میں ان معاملات کو میرے لیے آسان کر دے اور ان میں میری مدد فرما. اور اللہ کے میں نے آپ کو بتایا 4 اسما، کون کون سے بتائے اس کو میرے ساتھ دوہرا لیں. یا اللہ ہو، یا مالک ہو، یا حق ہو، یا مبین. یہ اللہ کے 4 نام، ان کو پکاریں اور اس کے ذریعے ندا کریں. اللہ کی نام پکاریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، وہ کبھی خالی نہیں کرتا. اگر رزق کے لیے کریں، دنیا بھی رزق کے لیے کر رہے، نعمت کے لیے کر رہے، مال کے لیے کر رہے تو اس کی نیت کریں. اور ایک اور نیت ہو سکتی ہے، ایک نیت اور ہو سکتی ہے، اور وہ نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ کہ اللہ میرے باطن کو بھی روشن فرما، مجھے باطنی دولت دے. بولا دیکھیں انسان جب ہماری اسپرچل باڈی جو ہے نا روحانی جسم یہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم پر چاروں طرف سے چیزیں حملہ کرنا شروع کر دیتی. شیاطین ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہم پر جادو ٹونا بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، نظر بہت جلدی لگ جائے گی. کیوں؟ ہماری اسپرچل باڈی جو ہمارا روحانی جسم ہے وہ کمزور ہے. جسے مجھے بھی کھانسی اور نزلہ ہو رہا ہے تو اب کیا ہے؟ دوسری بیماری کے لیے آسانی جلدی سے آگے قبضہ کر لیں کیونکہ بدن کمزور ہے. یہی حال روحانی جسم کا ہے. اگر اس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں تو وہ بہت جلد دوسری چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہیں. تو یہ جب ہم دعا کریں نا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارے باطن کو بھی مضبوط کرتے، ہمارے باطن کو روشن کرتے اور ہمارے قلب میں اپنی سچی سچی محبت بھر. یہ مانگے اللہ سے، اے اللہ اپنا قرب و وصال دے، اپنی دید دے. یہ مانگے، نعمت مانگے تو بڑی مانگے، اتنی بڑی مانگے کہ وہ سنے نہ کہے کہ یار اتنی بڑی چیز مانگی اس کے بعد سے کوئی بچتا نہیں. مانگنے والے مانگتے ہیں نا تو وہ جب کسی کو بتاتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ کیا چاہیے تو کہتے ہیں ہمیں تو یہ چاہیے. تو کہتے ہیں مانگ بھی رہے ہو تو آخری اسٹیج کی چیز
لیکن اولیاء اللہ کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں، پھر جہاں انسان کا نصیب ہوتا ہے وہ اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں کہ آپ یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، یہاں تو اگر ان کے پاس نصیبہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور انشاءاللہ وہ نعمت مل جائے گی، یا پھر آپ کو راہ بتائیں گے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ان سے دعا کراؤ، آپ کو یہ نعمت مل جائے گی۔ تو دنیا کی دولت تو سبھی مانگ رہے ہیں، کافر بھی مانگ رہا ہے، تو پھر مسلمانوں میں اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ جب ہم مانگیں تو کچھ ڈفرینٹ مانگے نا، صرف مال ہی کیوں مانگے؟ اللہ کو کیوں نہیں مانگے؟ اللہ سے اللہ کو کیوں نہیں مانگے؟ اے مولا تو چاہیے، تیری محبت چاہیے، تیرے دیدار چاہیے، تیرا جلوہ چاہیے، تو وہ جب اس کی بارگاہ میں صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کوئی مانگتا ہے اور اس کے دل میں بھی وہی بات ہو اور اس کی زبان بھی وہ بات ہو، خدا کی قسم وہ محروم نہیں کرتا، وہ اس کو جلوہ دکھائے گا، اپنا دیدار دے گا، لیکن جب یہاں ہو اندر، ایسے نہیں زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اپنے دیدار دے دے، ایسے اللہ نہیں ملتا۔ جب آپ کے یہاں تڑپ پیدا ہو گئی نا اندر، اور پھر آپ کہیں گے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ امت محمدیہ کو نہیں کہا جاتا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ ان کو خواب کے ذریعے دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو، ہمارے باطن کو مضبوط فرمائے، کاہلی دیوار بنا، جس میں شیطان کا اثر نہ ہو، جس میں آفتیں آئیں، بیماریاں آئیں، اور اس پر میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا نا، اس سے شاید پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہ زبردست وظیفہ ہے، وہ وظیفہ یہ ہے کہ جب تکلیفیں آئیں تو اس کو موسٹ ویلکم کریں، بیماری آئے تو کہیں الحمدللہ اللہ نے بھیجی ہے۔ یہ سونا میرے دکھ تے راضی، میں سکھ نوں چوں دے پاوا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔